الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. الى قوله تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. وقال عز وجل کما ورد فی نفس السورة کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے حصہ پنجم کے جو دروس اب باقی رہ گئے ہیں، ان کی اصل نوعیت سیرت نبوی علی طیب الصلاۃ والسلام کے مدنی دور کے مطالعے کی ہے، خصوصاً غزوات کے حوالے. اس لیے کہ اس دور میں صبر و مصابرت کا جو اصل تعلق تھا وہ انہی جنگوں کے ساتھ، غزوات کے ساتھ. اس لیے کہ جب اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو ظاہر ہے اس میں مشقتیں بھی تھیں، صعوبتیں بھی تھیں، انفاق مال بھی انوالو تھا. اس لیے کہ آج کل کی طرح اسٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں، سپلائی لائن نہیں ہوتی تھی. ہر شخص جو نکلتا تھا اللہ کی راہ میں اپنا خرچ کرتا. سواری ہے تو اپنی ہے، خرچ ہے تو اپنا ہے، نان نفقہ ہے تو اپنا ہے. پھر ظاہر ہے کہ جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اپنی جان کا رسک لے کر ہی میدان جنگ میں حاضر ہوتا. واپس آ جانا گویا کہ ایک نئی زندگی ہے. تو اس اعتبار سے صبر و مصابرت کے جو مضامین مکی قرآن میں ہے ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے. اس لیے جو بقیہ دروس ہیں اس حصے کے وہ سب کے سب جو اہم غزوات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان سے متعلق ہے. اس کا ایک اضافی فائدہ یہ ہو جائے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر فلسفہ سیرت اور اس میں بھی خصوصاً منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں بعض مباحث کے جو اس سے قبل جو ہمارے ہاں اقبال محاضرات ہوئے تھے منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر، اس میں کچھ تشنہ رہ گئے تھے. تو ان بقیہ دروس میں اس حصہ پنجم کے انشاءاللہ تعالیٰ اس تشنگی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پہلو سیرت النبی کے، بلکہ پھر عرض کر رہا ہوں صرف سیرت النبی نہیں، فلسفہ سیرت. سیرت اور شے ہے، فلسفہ سیرت اور شے. سیرت میں واقعات کو ترتیب سے بیان کر دیا جائے گا، فلسفہ سیرت میں ان واقعات کے اسباب و علل ہوں گے، ان کے مابین منطقی ترکیب ہوگی، ان کا کیا منطقی پس منظر ہے. تو فلسفہ سیرت اور پھر اسی کے حوالے سے
منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشے جو ہیں انشاءاللہ زیادہ نمایاں ہوں گے۔ تو اب جو بقیہ دروس ہیں منتخب نصاب کے اس حصے کے، اس کی ترتیب آپ نوٹ فرما لیں۔ 4 درس ہو چکے ہیں، آج 5واں درس جو ہے وہ بالکل اس میں ایک نیا شامل کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اذن قتال سے حکم قتال تک۔ یہ 2 مرحلے ہیں، ایک اذن قتال ہے اور ایک پھر حکم قتال ہے، قتال کا وجوب اور قتال کی فرضیت۔ انشاءاللہ تعالی 2 نشستوں میں ہم اس موضوع پر اپنا مطالعہ مکمل کریں گے۔ پھر جو بقیہ دروس ہیں جو شائع شدہ کتاب کی شکل میں ہے، ان میں یوں سمجھیے کہ درس ششم جو ہے وہ غزوہ بدر سے متعلق اور اس کے ضمن میں سورہ انفال کی کچھ آیات کا مطالعہ کرے۔ درس ہفتم غزوہ احد سے متعلق اور اس کے ضمن میں سورہ آل عمران کی کچھ آیات کا مطالعہ ہوگا۔ پھر درس ہشتم غزوہ احزاب سے متعلق، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی نام کی صورت ہے سورہ احزاب، جس میں کہ 2 اور 3 رکوع میں غزوہ احزاب کے حالات مذکور ہیں۔ درس نہم صلح حدیبیہ، اور اس کے ضمن میں ہم سورۃ الفتح کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں۔ پھر درس دہم جو ہے وہ غزوہ تبوک سے متعلق سورہ توبہ کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس طرح اس سے قبل ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کے کل دروس 7 تھے، ایک مرتبہ ان کی کل تعداد 10 ہو جائے گی۔ اب آئیے اس سے پہلے کہ ہم اذن قتال سے حکم قتال پر کے معاملے پر غور کریں، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ صبر کے ضمن میں جو ابتدائی مضامین آئے تھے انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے، اس لیے کہ اب ہماری بحث کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ ان بنیادی مضامین کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کیا جائے۔ پہلی بات جس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، صبر کا مفہوم کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے۔ الصبر عربی زبان میں کہتے ہیں ایلوے کو، وہ نہایت کڑوی شے جو بعض ادویات میں استعمال ہوتی، تو یہ اصل مادہ ایک لفظ کا گویا کہ کڑوے گھونٹ بھرنا، ناگوار حالات کو برداشت کرنا، ناپسندیدہ کیفیات میں تحمل اور استقلال اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ پھر یہ کہ یہ صبر جو ہے، جہاں تک قرآن مجید میں احادیث و عزت کا استعمال ہوا ہے، علماء نے 3 قسمیں بیان کی۔ صبر علی الطاعہ، اس لیے کہ جو بھی حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں نفس کی کچھ نہ کچھ مخالفت ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نفس آرام چاہ رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اپنے نفس کی استراحت خواہش کو رد کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، یہ گویا کہ آپ صبر کر رہے ہیں۔ تو صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، ایک گناہ ہے، اس کی ترغیب ہے، موقع موجود ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز، آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، تھام۔ یہ صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا۔ پھر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الابتلاء، آزمائشوں پر۔ جامع لفظ پہ آزمائش ہر شکل میں آتی ہے، سورہ عنکبوت میں ہم دیکھ چکے ہیں، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے لیکن انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی اور مادی اسباب و وسائل کے ذریعے سے آتی ہے، کبھی مصیبت آسمان سے آتی ہے، کبھی زمین سے ابلتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بندہ مومن کے لیے ابتلا ہے۔ کبھی کفار کے ہاتھوں آتی ہے، مخالفین کے ہاتھوں آتی ہے، ان سب میں اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، ثابت قدم رہنا۔ اور اسی کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب مخالفین مایوس ہو جاتے ہیں کہ تشدد اور تعذیب اور پرسیکیوشن سے یہ لوگ ہراساں نہیں ہو رہے، بددل نہیں ہو رہے، تو پھر کچھ لالچ بھی دیے جاتے ہیں، اس ٹیمپٹیشن بھی ہوتی، ان ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو کھڑے رکھنا، یہ گویا کہ صبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر صبر کا لفظ کل دین کی تعبیر کے لیے بھی آیا ہے، یہ بڑے اہم مقامات ہیں، جیسے کہ سورہ فرقان ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کے صبر کے عمل۔
یہ سارے صبر اس میں آ گئے. انہوں نے معقیت سے اپنے آپ کو روکے رکھا. نہن نفس عن الہوا، اپنی خواہش نفس کی باگیں کھینچ کر رکھی. انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کیا. انہوں نے دنیاوی امنگوں کی، وہ جو حالی کا شعر ہے کہ اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر، ورلڈلی ایمبیشنز، تمنائیں، امنگیں، ولولے، ان سب کو قربان کیا دین کی خدمت کے لیے، دین کی دعوت اور اقامت میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے. تو گویا کہ بندہ مومن کی پوری زندگی کے لیے بھی ایک لفظ صبر جو ہے کفایت کر جائے. اس کے کچھ اور بھی مواقع اور کچھ اور مثالیں بھی میں نے ابتدا میں بیان کی تھی. اس لیے کہ دین کی تعبیر جو ہے بہت سی ایسی جامع اصطلاحات ہیں. ایک لفظ ایمان میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اسلام میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ تقویٰ میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ جہاد میں پورا دین موجود ہے. جہاد ہی کے مختلف مراحل ہے. جہاد نفس کے خلاف ہے، جہاد باطل کے خلاف ہے، جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے، جہاد شیطان کے خلاف ہے، جہاد غلط نظام کے خلاف ہے. یہ جہادی ہے. ابتدا کے لے کر اختتام پر جہاد ہی جہاد ہے. اسی طرح لفظ صبر ہے. ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں جو صبر ہے وہ در حقیقت خاک صبر ہے، اس کے مباحث ہے. وہ سورۃ العصر سے تو کہ آغاز ہوتا ہے منتخب نصاب کا، اور وہاں آخری شرط جو ہے انسان کے مزاج کی شرائط میں سے وہ ہے تواطؤ بالطبع. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گویا کہ حق کی دعوت، حق کا اعلان و اعتراف، حق کے غلبے کی سعی و جہد، اس راہ میں جس صبر کی ضرورت ہے وہ ہے اصل میں اس حصہ پنجم کا موضوع. اس کے ضمن میں اب ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ مکی دور میں صبر ذرا مختلف تھا، مدنی دور میں آ کر صبر کی نوعیت بدل گئی. مکی دور میں بھی یاد ہوگا کہ دو حصوں میں میں نے تقسیم کیا تھا. یہ تمام بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ مضامین ذہن میں تازہ ہو جائیں. مکی دور کوئی 12 برس بنتے، 13 برس شمار کبھی یہ. اس میں سے 3 برس ابتدائی جو ہیں ان کے اندر معاملہ یہ رہا ہے ان کے دوران میں کہ ساری پرسیکیوشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرکوز تھی، اور ساری پرسیکیوشن، ساری ایذا صرف زبانی تھی. ابھی اوروں کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا، اور بات بالکل واضح تھی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. اگر یہ داعی جو ہے، اگر انہی کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دی جائے، ان کا اعتبار معاشرے میں ختم کر دیا جائے، ان کی شخصیت مجروح کر دی جائے، تو پھر دوسروں سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، خود بخود یہ تحریک اور یہ دعوت جو ہے دم توڑ جائے. لہذا شاعر ہیں، ساحر ہیں، سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہیں، مجنون ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یہ طرح طرح کی باتیں ہیں کہ جو حضور کو سننی پڑی ہے. تو یہ ایذا ہے، اور پورے 3 برس تک صرف حضور کی ذات پر مرکوز ہے، اور صرف مربل زبانی کلامی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے 3 سال 4 سال کے دوران جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں 18 مرتبہ حضور سے واحد کے صیغے میں خطاب کر کے فرمایا گیا فَاصْبِرْ، اصبر، اے نبی صبر کیجیے، لیریے، برداشت کیجیے. ابھی جمع کے صیغے کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کو کوئی چھیڑ ہی نہیں رہا. اس لیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بدل ہو جائے، مایوس ہو جائے، کمر ہمت ان کی جواب دے جائے، حوصلہ جو ہے ان کا پست ہو جائے، قوت ارادی کچھ بھی جائے، تو پھر کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. چنانچہ 18 مرتبہ ہے قرآن مجید میں جو حضور کو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صبر کیجئے. اور دیکھیے اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا جنہوں نے کچھ اجلت سے کام لیا تھا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام. اور 4 مرتبہ آیا ہے یہ کہ آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ میرے سامنے موجود ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. سورہ فاط کی آیت نمبر 17. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایب. سورہ قاف آیت 39.
فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ اسی طریقے سے بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ مزمل کی، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور بڑی اہم آیت جو ہے سورہ ہجر کی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ دکھتا ہے۔ تو پہلے 3 سال تو صبر جو ہے وہ صرف حضور کو ہی کرنا پڑا ہے، اور وہ بھی زبانی ایذا پر۔ چوتھے سال سے جب انہوں نے محسوس کر لیا یہ دعوت جو ہے کا راستہ تو روک دینے ہم ناکام رہ جائے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پست ہوئی اور نہ دعوت کا ہم راستہ روک سکے، تو اب انہوں نے فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، تعذیب، اور اس کا شکار خاص طور پر سب سے بڑھ کر تو ہوئے غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں کی، اور دوسرے نوجوان جن پر بزرگوں کو اختیارات حاصل تھے۔ اونچے سے اونچا گھرانہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس گھرانے کے بزرگوں کو نوجوانوں پر اختیار حاصل ہے، مارے پیٹے، بھوکا رکھے، باندھ دے، زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دے۔ تو جہاں تک یہ 2 طبقات ہیں ان پر جو عرصہ حیات تنگ ہوا ہے، اب اس میں صبر کی ضرورت۔ اس موضوع پر سورہ عنکبوت میں ہم پورا تفصیل سے مطالعہ کر سکے۔ اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ ہجرت کے بارے میں گزشتہ نشست میں میں نے ایک بات عرض کی تھی، اور آج اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاص نقطہ ہجرت کی طرف ذہن پہلی مرتبہ منتقل ہوا ہے۔ یہ بات تو میں نے عرض کی تھی کہ ہجرت کو مستشرقین نے فلائٹ قرار کیا، یہ فلائٹ ٹو مدینہ، گویا کہ یہ فرار تھا، یہ ایک جائے پناہ کی تلاش میں، جیسے گھبرا کر کوئی کسی جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور بسیرا لینا چاہتا ہے، پناہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے، اور یہ در حقیقت بڑے سٹل انداز ہے۔ ہمارے جو لوگ مستشرقین کی کتابیں پڑھتے ہیں، انہی الفاظ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں کچھ تاثرات قائم ہو جاتے۔ ہجرت جو مدینے کی ہے خاص طور پر، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جو نقطہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، لفظ ہجرت کے حوالے سے بالکل نہیں۔ اشارہ موجود ہے سورہ عنکبوت کے 3 درس میں، ہم پڑھ چکے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واقعۃ فایای فاعبدون۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے، پس صرف میری بندگی کرو۔ اگر یہاں رہتے ہوئے میری بندگی نہیں کر سکتے، اس کو خیر بات کہو اور جاؤ، اور جہاں بھی تمہیں موقع ملے، جہاں بھی سر چھپانے کو جگہ ملے، جاؤ، اور وہاں لیکن بندگی میری کرو۔ مجھ سے بندے رہنا ہے، اس زمین سے نہ بندے رہو، اس جگہ سے، اس مقام سے، اس وطن سے نہ بندے رہو۔ جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ہے ترک وطن کنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہجرت کا لفظ جو آیا ہے وہ سورہ عنکبوت میں نہیں آیا، اس لیے کہ واقعتاً ہجرت حبشہ جو ہے وہ واقعتاً پناہ کی شکل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی، اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ جانا چاہیں وہ چلے جائیں، جن سے یہاں برداشت نہیں ہو رہی ہے صعوبت اور تکالیف اور مسائل، چلے جائیں۔ اس کے لیے تو اگر لفظ استعمال کیا جائے کسی بھی درجے میں، اس لیے کہ اس کے لیے قرآن میں لفظ ہجرت نہیں آیا۔ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں لفظ ہجرت یا سورہ حج میں ہے اور یا سورہ نحل میں ہے صرف، اور یہ دونوں صورتیں جو ہے سورہ حج کے بارے میں تو یہ بھی اختلافی رائے ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے، بار بار عرض کیا ہے اسی سلسلہ دروس میں، کہ اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ مدنی صورت ہے، لیکن یہ کہ ذاتی رائے میری یہی ہے کہ وہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ آیات مدنی ہے، کچھ آیات ایسی ہیں جو اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، گویا کہ نہ وہ ٹیکنیکلی نہ وہ مکی ہے نہ مدنی ہے، بلکہ آپ جب کہ سفر فرما رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، اس دوران میں وہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال سورہ نحل جو ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ بالکل ہجرت سے متصلاً قبل نازل تھی۔ تو ہجرت کا لفظ ہجرت مدینہ کے لیے آیا ہے، ہجرت کا لفظ قرآن مجید میں، اگرچہ سیرت کی کتابوں میں ہجرت حبشہ کا عنوان آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ ظاہری مناسبت کے اعتبار سے ہے۔ قرآن میں ہجرت کا لفظ ہجرت مدینہ کے لیے آیا، اور ہجرت مدینہ کی نوعیت کیا تھی، اس کو میں سورہ انفال کی آیت کے حوالے سے چاہتا ہوں کو واضح کر دوں، جو قتال کے ضمن میں سورہ انفال میں آیات نمبر 15 اور 16 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔
اے ایمان والو، جب تمہاری مد بھیڑ ہو جائے کافروں سے جنگ کے وقت، جبکہ مقابلہ ہو دو بدو، تو دیکھو انہیں پیٹھ مت دکھانا، پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے فرار کی شکل اختیار نہ کرنا۔ وَمَن يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جس شخص نے جنگ کے دن پیٹھ دکھا دی، دشمن کو پیٹھ دکھا کر میدان سے راہ فرار اختیار کی، سوائے دو شکلوں، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، یا تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہی کے لیے پیترا بدلنا، کسی جگہ سے پسپائی اختیار کی جاتی ہے کسی اور جگہ دباؤ بڑھانے کی، تو اگرچہ بظاہر تو پسپائی ہو رہی ہے لیکن یہ پسپائی جو ہے یہ فرار نہیں ہے۔ متحرفا للقتال، دشمن کو کسی وقت جو ہے وہ راستہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ ذرا آگے بڑھے، خود پیچھے ہٹ کر، اور پھر اس کے عقب سے یا کسی سائڈ سے اوپر حملہ کیا جائے، یہ ہوگا متحرفا للقتال، جنگ کے لیے پیترا بدلنا۔ او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے کسی دوسری جمعیت اور لشکر کی طرف پہنچنا۔ تو یہ جو تحیز ہے الی فئۃ، در حقیقت یہ ہے کہ جو مدینے کی ہجرت کی اصل نوعیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کو دارالاسلام بنا دیا، بئی معنی کہ وہاں کے دو جو عرب قبیلے تھے اصل، اوس و خزرج، ان کی معتدب تعداد ایمان لے آئی، جن میں ان کے رؤسا بھی سے، سردار بھی سے، لہٰذا وہاں اب جانا جو ہے یوں سمجھیے کہ یہ اپنی اس دعوت اور تحریک کو ایک نئے فیز میں داخل کرنے کے لیے، جسے قاعدہ کہتے ہیں، مورچہ کہتے ہیں، ایک بیس ہے اب، کہ اب یہ تحریک اور یہ انقلابی جدوجہد جو ہے وہاں سے لانچ ہوگی، وہ جو اس کا اگلا مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس، اس کی طرف پیش قدمی کے لیے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ یہ فرار نہیں ہے، یہ کسی درجے میں بھی کوئی صرف پناہ گاہ کی تلاش نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسی تحریک کا، اسی جدوجہد کا اگلا مرحلہ ہے۔ اب اس ہجرت کے ضمن میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تفصیل کے ساتھ ایک بات سمجھ لیں۔ ہجرت کے فوراً بعد ہجرت ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ منورہ ربیع الاول کی 8 یا 9 یا 10 یا 12، یہ تاریخوں میں تو اختلاف ہے، یہ جیسے حضور کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف تھے۔ 12 ربیع الاول، حضور کی تاریخ وفات تو 12 ربیع الاول ہے بالیقین، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف تھے، 8، 9 یا 12، یہ آراء مختلف ہو۔ اسی طرح وہی تاریخ ہے کہ جس میں ہجرت کر کے حضور مدینہ منورہ پہنچے، اور اس میں جو ابھی ایک کتاب چھپی ہے الرحیق المختوم، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے موضوع پر موسٹ ریسنٹ بک ہے اور بڑی اوتھینٹک ہے، اس لیے کہ احادیث اور روایات صحیحہ کی بنیاد پر یہ سیرت مرتب کی گئی۔ انہوں نے 8 ربیع الاول کی تاریخ کی، 8 ربیع الاول سن 1 ہجری سے لے کر 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری، یہ غزوہ بدر کا دن ہے، یوم الفرقان ہے، یہ ہے 18 مہینے اور 8، 9، 10 دن۔ یہ نہایت پروفاؤنڈ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہایت پروفاؤنڈ اور ڈیسائسو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کے ضمن میں۔ اور بدقسمتی سے یہی عرصہ وہ ہے کہ جو سیرت نگاروں نے جس کو اگنور کیا ہے، خاص طور پر یہ تقریباً پچھلے 100 برس کے دوران جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں اس پیریڈ کے بہت سے اہم واقعات کو چھپایا گیا۔ اور چھپایا کیوں گیا؟ کیا سبب ہے؟ اس لیے کہ یورپ نے بڑی ہم پر تنقیدیں ہوئی، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، اسلام تو بڑا خونی مذہب ہے، بڑا جنگجو مذہب ہے، اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تو جنگوں کے ذریعے سے تبلیغ ہوئی ہے۔ تو مغرب نے، مستشرقین نے، یورپین جو بھی اسکالرز تھے، انہوں نے اسلام کو بدنام کیا، اور چونکہ ان کا غلبہ تھا، وہ اب پوری دنیا میں ان کے تہذیب بھی جو ہے غالب تہذیب، اور ویسے بھی وہ دنیا میں عسکری طور پر پوری دنیا میں غالب آ چکے تھے، خاص طور پر عالم اسلام تو پورا کا پورا ان کے زیر نگی تھا، مشرق سے لے کے مغرب تک پورا کا پورا عالم اسلام، جاوا سماٹرا سے لے کر ملایا سے لے کر ماریتانیہ تک پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی۔ درمیان میں نجد کا صحرا تھا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان پر حکومت ان کی نہیں تھی،
ورنہ کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ، کہیں انتداب ہے، کہیں سرپرستی ہے، کہیں باضابطہ جو ہے آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، آکوپیشن ہے، باقاعدہ قبضہ ہے۔ تو یہ جو دو اسباب سے اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرہ خواہانہ انداز کیا، نہیں نہیں نہیں، اقدام ہماری طرف سے نہیں ہوا، اقدام حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور کے سیرت مطہرہ میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ تو صرف دفاعی جنگیں تھیں، جنگیں تو ان پر ٹھوسی گئی ہے، جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے، انہوں نے صرف حفاظت کے اندر جو ہے اور اپنے دفاع میں جنگ کی ہے، انہوں نے کہیں اقدام نہیں کیا، کوئی انیشیٹو نہیں کیا۔ یہ چیز جو ہے اس دور کی سیرتی کتابوں میں بڑے زور شور کے ساتھ ایک وقتی ضرورت کے تحت جو ہے اسے نمایاں کیا گیا۔ چنانچہ یہی انداز سید احمد خان مرحوم کا تھا، اور ان سے بھی بڑھ کر جو قابل افسوس ہے وہ علامہ شبلی کا معاملہ ہے۔ شبلی اگرچہ بہت بڑے عالم تھے، بڑے ادیب تھے، بہت بڑی فاضل شخصیت کے حامل تھے، لیکن کیونکہ ان پر بھی اس دور کا اثر تھا، سر سید کے زیر اثر وہ بھی رہے تھے، لہذا وہ انداز، حالانکہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ اردو زبان میں اگر کوئی آپ سے پوچھے سیرت کی کتاب تو سب سے پہلے شبلی کی سیرت یہی آپ کی زبان پر آئے گی، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس دور کے ان واقعات کو چھپایا گیا، ان کو اوپر پردہ ڈالا گیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس دور میں خاص طور پر پہلے 6 مہینے جو ہے ان 18 مہینوں میں سے ان میں جو 3 کام ہوئے ہیں وہ تو بالکل واضح ہیں، ان کا بیان کرنے میں کوئی حجاب نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے تو حضور کے تدبر اور حضور کی معاملہ فہمی، حضور کی دور اندیشی، اس کو تو سب نے ہی ٹریبیوٹس پے کیے ہیں کہ کیا اپنے اور کیا غیر۔ منظومری واٹ میں سب سے بڑھ کر ساری سپرلیٹیوز استعمال کرتی ہیں، تاریخ کے لیے الفاظ جتنے ہو سکتے ہیں وہ سپرلیٹیو ڈگری میں استعمال کیے، نہایت دور اندیش، نہایت معاملہ فہم، نہایت انسان فہم، انسان واقعتاً یہ کہ ہر چیز کے بارے میں دور اندیشی اور یوں سمجھیے کہ تدبر یہ ختم ہے محمد پر۔ وہ 3 کام کیا ہیں جو پہلے 6 مہینے میں مکمل ہو گئے؟ تعمیر مسجد نبوی تاکہ ایک برکت فراہم ہو جائے، مواخات بین المہاجرین والانصار، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر بھائی بنا دیے گئے۔ اور اب یہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، میں تو گنتی اس وقت کر رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملے گی، جس درجے کی مواخات، وہ مواخات تھی جو مہاجرین اور انصار کے مابین تھی۔ تیسرا کام، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، اور اس میں جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا، میرے نزدیک یہ حکمت نبوی کا شاہکار ہیں۔ یہ جو 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، یہ خود در حقیقت اسی ضمن میں کاؤنٹ کی جانے والی شے کہ یہودیوں کو ابھی الارم نہ سیا جائے، یہ حکمت نبوی ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کسی نشست میں، وحی الہی بھی ہو سکتی ہے، وحی خفی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ وحی جلی نہیں ہے، قرآن میں کوئی حکم موجود نہیں کسی آیت میں کہ اے نبی اب آپ رخ کیجئے بیت المقدس کی طرف۔ اب یا تو اجتہاد تھا ذاتی جس کی تقریر اللہ کی طرف سے ہو گئی، اللہ نے اسے برقرار رکھا، یا یہ کہ وحی خفی سے، وحی خفی تھی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت خداوندی کا مظہر ہے، اس کی حکمت کاملہ کا ظہور ہے۔ اور اگر اتحاد نبوی تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آپ کی حکمت کی اور آپ کی بالغ نظری کا بہت بڑا ثبوت۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھی تو یہودیوں کے لیے گویا کہ فوری طور پر انہوں نے یہ خطرہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج بن کر آئے، بلکہ انہوں نے محسوس کیا ایک انداز میں جو میں نے پچھلی نشست میں بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ جیسے ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارا ہی قبلہ اختیار کیا ہے انہوں نے، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی 7واں مہینہ شروع ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب جو 2 اقدامات ہوئے، ایک طرف اہل مکہ قریش ان کو چیلنج کرنے کے لیے، ان کے لیے اقدام کا مرحلہ، اب ایکٹیو ریزسٹنس، جس کے لیے آپ نے سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے آج نوٹ کیے ہیں، یہ 6 مہینے بعد رمضان آ گیا، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے،
چھٹا مہینہ رمضان کا ہے، رمضان سن 1، اس میں سریہ سیف البحر ہوا، ہر مہینے میں ایک سریہ ہو رہا ہے۔ شوال سن 1 میں سریہ رابغ ہوا، ذی قعدہ سن 1 میں سریہ خرار ہوا۔ یہ 3 سریے وہ ہیں جن میں حضور نے صرف کچھ لوگوں کو بھیجا، کچھ دستے بھیجے، خود آپ شریک نہیں ہیں۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ذی الحج آ گیا، ذی الحج جو ہے وہ تو اشہر حرم میں، پھر محرم، اس کے بعد جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا سن 2 کا، اب حضور بنفس نفسی شرکت فرما رہے ہیں۔ اب 3 غزوے ہیں اوپر تلے جو ہوئے۔ پہلا غزوہ غزوہ ابوا یا غزوہ ودان کہلاتا ہے، یہ سفر سن 2 میں ہے۔ دوسرا غزوہ ربیع الاول سن 2 میں ہوا ہے، غزوہ بوات۔ تیسرا غزوہ بھی ربیع الاول ہی میں ہوا ہے، غزوہ تطوان۔ اور چوتھا غزوہ ہے جو بہت ہی فیصلہ کن غزوہ تھا، غزوہ اس کے کہتے ہیں کہ اس میں حضور نے بھی شرکت فرمائی ہو، چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن نکلے ہیں آپ۔ بسا اوقات ہوئی ہے مدبیر کی حد تک ہو گئی ہے کہ کوئی جنگ کا معاملہ آ گیا ہے، لیکن کوئی درمیان میں آ گیا، کوئی اس علاقے کا شیخ آ گیا، تو قبیلے کا سردار آ گیا، اس نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال سریہ وہ ہے جس میں حضور نے صرف دستے بھیجے، خود تشریف نہیں لے گئے۔ غزوات ہوئے جس میں آپ بھی تشریف لے گئے۔ تو یہ جو جمادی الاولیٰ میں سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے ہیں اور جمادی الاخری میں واپسی ہوئی ہے، یہ غزوہ کہلاتا ہے غزوہ ذی عشیرہ، ذی العشیرہ۔ اور اس غزوے میں حضور کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہے تھے، اور یہ قافلہ جو ہے مکے والوں نے بڑے اہتمام سے اس کے لیے سامان تیار کیا تھا، مہاجرین کی تمام جو بھی ان کے املاک تھی، ظاہر بات ہے کہ مکان وغیرہ تو نہیں، لیکن جو بھی گھریلو سامان تھا، جو بھی ان کا گھر کے اسباب سے، وہ سب کے سب جو ہے ضبط کر کے، اور ان سب سے وہ فنڈ ریز کیا گیا تھا، کیپٹل بنایا گیا تھا، اور ایک بہت بڑے سرمایے کے ساتھ انہوں نے اس قصبے کا، اس قافلے کا تیاری کی تھی، تجارتی قافلے کی۔ اور اس کا جو ہے ابو سفیان جا رہے تھے اس وقت، میں ادب کے نام سے لے رہا ہوں، بہرحال بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک وہ حالت کفر میں تھے، لیکن بعد میں ایمان لے آئے ہیں، صحابہ میں سے ہے، اس لیے ادب کے نام دے رہا ہوں۔ تو جا رہے تھے، حضور نے پیچھا کیا، آپ اس کا راستہ روک لاتے، لیکن وہ لے کر نکل گئے کافی۔ اس کے بعد اب اسی وجہ سے جب واپس آ رہے تھے ابو سفیان اپنے اس قافلے کو لے کر، اور وہ مال تجارت کا لدا پھندا سارے اس بزنس میں جو کچھ کمائی کی ہے، جو نفع ہے، وہ بھی سب ختم شامل ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نکلے ہیں، اور وہ غزوہ بدر ہوا ہے، رمضان سن 2 ہجری ہے۔ یہ جو غزوہ ذو العشیرہ ہے، یہی در حقیقت تمہید بنا ہے۔ 2 تمہیدوں میں سے ایک تمہید یہ ہے غزوہ بدر کی، اور دوسری تمہید ہے سریہ نخلہ۔ یہ 8 مہمیں جو کہ 4 سرایہ اور 4 جو غزوات، ان میں سے آخری جو ہے زمانی اعتبار سے وہ سریہ نخلہ ہے، یہ رجب سن 2 میں ہوا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے اس اعتبار سے کہ حضور نے بہت چھوٹی سی ایک، یوں سمجھیے کہ ایک جمعیت فراہم کی، 8 افراد، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار بنایا، اور ایک خط دیا سیلڈ کہ یہاں سے اتنی مسافت پر نکل کر، شاید 2 دن کی مسافت مدینے سے نکل کر، پھر اس کو کھولنا، اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ اب یہ چلے، وقت معین پر جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے، کھولا تو دیکھا، اور ایک دفعہ تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حکم یہ ہے کہ وادی نخلا میں پہنچو، وہاں قیام کرو، اور قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے ہوں یا نقل و حرکت کو، اس کو رپورٹ۔ اب ظاہر بات ہے نخلہ ہے مکے اور طائف کے درمیان، یوں سمجھیے کہ مدینے سے کتنا فاصلہ ہوا، 300 میل سے زائد، اور پھر مکے سے ادھر ہے جنوب میں، گویا کہ کفار کے لیے تو بالکل گھر کی بات ہوئی۔ یوں سمجھیے کہ شیر کی کتھار میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ اب وہاں جا رہے ہیں، نخلا جو کہ مکے اور طائف کے درمیان ہے، مدینے سے تو تعلق منقطع ہو گیا، 300 میل چلے جانا ہے۔ تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش ہو سکتی تھی ان حالات میں کہ جو ان حضرات کی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے خط کھول کر پڑھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لکھا ہے، میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا،
آپ لوگ سوچ لیں، دیکھیے، جس میں ہمت ہو ساتھ میں سب لوگوں نے ساتھ دیا۔ اب ظاہر بات سے جو تربیت ہو چکی تھی، جو آمادگی پیدا ہو چکی تھی صحابہ کرام کے اندر، جانیں ہتھیلی پر رکھی، اور یہ سب مہاجرین سے، یہ نوٹ کر دی، ان پورے کے پورے 8 غزوات اور سرایا میں حضور نے کسی انصاری صحابی کو شریک نہیں کیا۔ یہ تو وہی لوگ سے جن کی تربیت ہو چکی ہے، جو آزمائشوں کی بھٹریوں میں سے نکل کر آئے ہیں، زرے کندن بن چکے ہیں، زرے خالص بن چکے ہیں، ان میں تو جو سمجھئے کہ تربیت و تزکیے کے سارے مراحل طے ہو چکے ہیں۔ پھر یہ کہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، انسان کے لیے بسا اوقات بزدلی کے سبب بن جاتے ہیں اپنے گھر بار اہل و عیال کا معاملہ، ان کو تو پہلے ہی اللہ کے حوالے کر کے آئے، انہیں تو بھیڑیوں کے حوالے کر کے، قریش مکہ کے حوالے کر کے تو مدینے آئے، لہذا ان کے لیے اب اس سے بڑا اور امتحان کون سا تھا؟ لہذا سب تیار ہوئے، وہاں گئے اور وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک قافلہ، مختصر سا قافلہ جو ہے قریش کا وہاں سے گزر رہا تھا۔ یہ اب ان کا ذاتی اجتہاد تھا، ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ وہ قافلہ جو مال لے کر جا رہا تھا، ظاہر بات سے حضور نے جب اس سے پہلے 7 سفر کیے تو کتنے کیے، پیش نظر تو یہی تھا کہ ان کی لائف لائن جو ہے اسے تھریٹن کیا جائے، ان کی جو معیشت کے لیے جو ان کی رگ ہے، رگ معیشت جو ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا محفوظ تھا۔ اس کو آپ اکنامک بلاکیڈ کہہ سکتے ہیں جدید اطلاع میں، اکنامک بلاکیڈ آف قریش، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ہم حملہ کریں گے، اور عجیب امتحان کی ایک شکل بن گئی کہ رجب کا آخری دن تھا، اور رجب جو ہے یہ بھی اشہر حرم میں سے ہے۔ اب اگر حملہ کرتے ہیں تو گویا کہ اس محترم مہینے کی حرمت پامال ہوتی، اور آخری دن تھا، اگر چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، نخلا حدود حرم سے باہر ہے، یعنی 2 حرمتوں کے درمیان ان کا معاملہ آ گیا کہ اگر آج ہی حملہ کرتے ہیں تو رجب کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور اگر کل تک انتظار کرتے ہیں تو یہ آگے بڑھ جائیں گے، یعنی ان کا پیچھا کریں، یہ حدود حرم میں آ جائیں گے، حرم کی حرمت پامال ہی۔ بار انہوں نے فیصلہ کیا، حملہ کیا، ان میں سے ایک شخص مارا گیا، 2 کو قیدی بنا لیا، ان بھاگ گئے، کچھ سامان جو تھا مال تجارت وہ لے کر حضور کے پاس آئے۔ حضور نے اظہار ناراضگی فرمائے کہ میں نے تمہیں جنگ کرنے کا حکم نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے صرف وہاں پڑاؤ ڈال کر نقل و حرکت ان کی جو ہے اس پر نظر رکھنا اور ہمیں مطلع رکھنا، یہ تمہارا مشن تھا۔ لیکن چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک صورت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ان کا جو بھی اجتہادی فیصلہ تھا اس کو پھر حضور نے سزا بھی کوئی نہیں کی، لیکن یہ کہ ان قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا، جو شخص مارا گیا تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا، اس لیے کہ اس وقت تک اصل میں ابھی جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اگر کہ اذن جنگ آ چکا تھا۔ اس اعتبار سے اب میں نے کہا ہے کہ اس اذن قتال اور حکم قتال میں جو فرق ہے اس کو ہم اس مرحلے پر اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس کے لیے جو متعلقہ آیات ہیں ان کا مطالعہ کریے۔ یہ معاملہ تو اب اگلی نشست میں ہوگا، اس وقت میں صرف ایک نکتہ مزید واضح کرنا چاہتا ہوں جو چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان جنگوں کے بارے میں کہ جو اب اس غزوہ ذو العشیرہ اور سریہ نخلہ سے جو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس لیے کہ غزوہ بدر جو ہے در حقیقت منطقی نتیجہ ہے ان 2 واقعات کا، اور ان دونوں واقعات میں انیشیٹو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے یہ مکے والوں کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جانے کے بعد ابھی ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، کوئی ریکارڈ پر نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ کے خلاف کوئی اقدام کیا ہو، یا مسلمانوں کے خلاف یا حضور کے خلاف کوئی اقدام کیا، بلکہ جدید اصطلاحات میں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ الفاظ استعمال کرتے ہاک اینڈ ڈب، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیلے لوگ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، وہ دشمن پر فوراً اقدام کر کے حملہ کر کے انہیں ختم کرو، ان کا انداز اور ہوتا ہے، کندبک ہوتی ہے، وہ سوچتے تحمل سے کام لو، اگر دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خامخواہ کو زہر کاہے کو دینا ہے۔ تو یہ دونوں انداز جو ہے وہ مکے کے رؤوسا میں قریش کے سرداروں میں موجود تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام، یہ تو چونکہ اسلام بھی لے آئے صحابہ میں سے ہے، اس وقت تک حالت کفر میں تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ وہ شخص ہے جو پہلا مقتول ہے غزوہ بدر میں، لیکن یہ بھی بحیثیت مجموعی شریف النفس انسان تھا، شرفاء مکہ میں یہ دم دمتے تھے، یہ روکتے، بلکہ عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول تو واقعہ ہے کہ اس کی سیاست دانی کا اور اس کے تدبر کا بہت بڑا شاہکار ہے۔
وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ جو ہوکس سے ابو جہل ہوک کا سردار تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اس طرح کے کچھ اور لوگ سے کہ جو ہوکس میں سے کے، وہ کہتے تھے چلو حملہ کرو مدینے کے اوپر، پیچھا کرو مسلمانوں کا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً مدینے پر حملہ کرو، انہیں ختم کرو۔ تو یہ جو دم تھے، ان میں سے خاص طور پر عقبہ ابن ربیعہ کا یہ قول تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو اب محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے گئے، گویا کہ ان کے الفاظ، ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی، اب محمد کو عرب کے حوالے کر دو۔ اب عرب سے مراد وہ اپنے علاوہ، قریش کے علاوہ باقیوں کو عرب کہہ رہے ہیں، قریش ورثت عرب، عرب کے حوالے کر دو۔ ظاہر بات ہے جو کشمکش یہاں ہو رہی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، اب وہی کشمکش ہوگی بقیہ عربوں کے ساتھ۔ اب کس کشمکش میں اگر تو عرب غالب آ جائیں اور محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ، تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہارا مفقود حاصل ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں رنگین نہیں کرنی ہوگی۔ اور اگر عرب پر غالب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، آخر محمد اپنا ہی آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ پورے عرب پر غالب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ We stand to lose nothing، تو ابھی موقع دو، دیکھو کیا ہوتا، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ یہ انداز تھا عتبہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جب حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے، غزوہ ذو العشیرہ، آپ نے پیچھا کیا، تعاقب کیا، آپ لکھا، اور پھر واپسی پر ایک کال جو ہے ابو سفیان کی طرف سے آ گئی کہ مجھے اندیشہ ہے، جب میں جا رہا تھا تب بھی میرا تعاقب ہوا تھا، اور اب واپسی پر تو اور زیادہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے لیے مدد نہیں ہو۔ دوسرے ادھر سے نخلا سے روتے پیٹتے ہوئے لوگ پہنچ گئے کہ ہم پر حملہ کیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور غضب ہو گیا، قیامت آ گئی کہ محمد کے آدمیوں نے رجب کی حرمت کو بھی پامال کر دیا۔ اب ان دونوں چیزوں کو آپ کو اچھی طرح اندازہ کر لیجیے کہ اس سے جو آگ لگی پھر مکے میں، پھر وہاں سے وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، جس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر پیش آیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فائنل فیز جو ہے حضور کی انقلابی جدوجہد کا، یعنی مسلح تصادم، عام کنفلکٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ضمن میں مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے، لیکن وہ اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔